الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ اب رات پورے ملک بھر میں مقامات پر اذان دی گئی، اور یہ اذان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، اذان کیوں دی گئی، اور کن کن مقامات پر اذان دینا اسلام کے اندر جائز اور مناسب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ اذان ایک دعوت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے دی جاتی ہے، نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ مختلف حدیث میں بے شمار مقامات پر اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اذان کی۔ اب ایک حدیث شریف ہے طبرانی صغیر میں، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں اذان کہی جائے، جس بستی میں اذان کہی جائے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس دن اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اس بستی میں اس دن اللہ تعالیٰ امن کو جو ہے فرض کر دیتا ہے ان لوگوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ وہاں پر اس بستی میں سے حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہاں سے پریشانی اور بیماریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذان کن کن موقعوں پر دی جا سکتی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کل ہمارے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں کرونا جیسی بیماری کے، ہم اس کو بہت ایک لائٹ بیماری سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں اسلام کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ جس سے ہم اگر یہ جو فوج اقدامات کر رہی ہے، حکومت اقدامات کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے؟ ہماری حفاظت کے لیے کہ ہماری ملک و قوم کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر ماں، ہر بہن اس بیماری سے محفوظ ہو سکیں۔ کیونکہ اٹلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے حالات خراب ہوئے، انہوں نے وارننگ دی، لوگوں نے اس کو معمولی کیس سمجھا اور لا تعداد لوگ وہاں پہ مرے۔ اسی طرح چائنا اور مختلف ممالک، ہر ملک کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، ممالک کو بند کیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی پبلک جو ہے وہ اس بیماری سے محفوظ ہو سکے۔ اب بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اذان نہیں دی سکی، جیسے ہمارے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، اور بہت سارے ایسے علاقے جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ تو اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شیئر کریں تاکہ لوگ، اب یہ یاد رکھیے مسئلہ کہ اذان کہاں کہاں دینی جائز ہے۔ اذان جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت دینا جائز ہے، اور جب کوئی مغموم یعنی غم زدہ کوئی شخص ہو تو اس کے کان میں، یا کوئی مرگی والا شخص ہو کان میں، بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی، جہاں پہ آگ لگ جائے یا جہاں پہ کہیں لڑائی ہو رہی ہو، وہاں پر بھی اذان دینا جائز ہے۔ اور جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو، اس کے بعد اس کے قبر کے قریب بھی اذان دینا جائز ہے۔ اور جب کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے راستے سے بھٹک جائے، اب ایک سفر کرتے ہوئے انسان جنگل کے اندر چلا جاتا ہے یا کسی بھی راستے پہ، اس کو اپنی منزل بھول جاتی ہے کہ میں نے اس راستے پہ جانا تھا تو میں اپنی منزل تک پہنچوں گا، اب اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں، تو ایسے موقع پہ اذان دینا جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اور جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے، مصیبت آ جائے، تو وہاں پہ اذان دینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات اس میں سے مل جائیں گی۔ یہ بہار شریعت ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب ہیں جن کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے فتاوی رضویہ کا کوڈ کیا ہوا ہے۔ اور اذان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کے متعلق پتہ چل جائے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، تو لوگ تلواریں لے کر نکل آئیں کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ اس لیے آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے یہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، اذان کیوں دی گئی۔
جب بھی کسی علاقے میں وبا بیماری پھیلتی ہے اذان دینا جائز ہے۔ تو اس وقت ہمارا جو ملک ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک وبا کرونا جیسی پھیلی ہوئی ہے، اور چند احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جو ہمارا ہے وہ آدھا حصہ اس کا صفائی پہ ہے۔ اگر ہم صفائی رکھتے ہیں، آج کا سائنسدان جو ہیں، آج کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ اس بات پر سر جو ہے اپنا تسلیم خم کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول کی صفائی رکھتے ہیں، اگر ہم وضو کرتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، ناک کی صفائی رکھتے ہیں، ہاتھوں کی صفائی رکھتے ہیں، تو وہ بندہ اس مرض میں مبتلا نہیں۔ یعنی اس کے اندر صفائی کے اندر اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف کیا جا رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جو حضور کا فرمان تھا وہ آج پہلے بھی سچا تھا، آج لوگوں کو اس کی اہمیت مزید پتہ چل گئی ہے۔ تو ہمیں صفائی رکھنی چاہیے، اور جو ٹیشو ہم استعمال کرتے ہیں جس سے ہم ناک صاف کر رہے ہیں، ہاتھ صاف کر رہے ہیں، خدا را اس کو دوبارہ جیب میں ڈال کے رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو پھینک دیں۔ اگر آپ کو چھینک آتی ہے یا جمائی آتی ہے تو اپنا ہاتھ رکھنے کی بجائے آپ ایسے بازو کو آگے رکھیں تاکہ آپ کا کپڑا آگے آئے۔ جب آپ کھانستے ہیں تب بھی آپ رکھیں، آپ کھانستے ہیں، نزلہ ہوتا ہے، چھینکتے ہیں یا جمائی لیتے ہیں تو آپ کے منہ سے کچھ قطرے ڈراپس نکلتے ہیں۔ خدا را اپنی جانوں کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کی جانوں کو بھی بچائیں۔ ہمیں ایک جماعت ہو کر مسلمان کا یہ ایک شیوا ہے، کہ عقیدہ ہے کہ جب اجتماعیت ہو تو اس میں ہی انسان کی، تو ہمیں انسان کی بقا کی خاطر اس پر کام کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کو کرونا جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور بہت سارے لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ ان کے والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو پردیس میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بیچارے اتنی مشکلات میں پڑے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان اس کرونا جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات بیت اللہ شریف کی رونقوں کو بحال فرمائے، اور ہمیں سچا مسلمان ہو کر اس کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم کرونا جیسی بیماری سے ڈر رہے ہیں، خدا را ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، تو آج یہ عذاب، آج یہ آزمائش ہمارے اوپر نہ اترتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔